गिवन द फैक्ट कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी था पिछली मरतबा अपनी जो फाइनल उन्होंने जजमेंट दी मई 14 का कहा था, तो याद है आपको उन्होंने ये भी कहा था कि अगर आप बातचीत करने का तैयार हैं तो हम कुछ दिन डिले कर देते हैं। तो हाउ डू यू सी दिस होल डेवलपमेंट? देखिए नसीम, पहले तो हमें फैसला करना होगा कि हमने आइन पे चलना है, कानून पे चलना है, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को पूरा करना है, या फिर इमरान खान साहब की एमा पर चलना है। पहले हम ये फैसला कर लें, उसके बाद हम बाकी फैसले भी कर लेंगे। क्योंकि मुझे बता दीजिए, अगर मुज़ाकरात हो जाते हैं और वो 90 दिन तो वैसे ही उनसे हम तजावज़ कर चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा का तो वली वारिस ही कोई नहीं है कि कौन सी जमात उनका जो है पहले रजिस्ट्रार की फीस भूल जाती है, फिर वो केस करते हैं, फिर वो 21 अरब रुपए जो कल कहा गया है कि वो जमा करवा दें, वो 21 अरब रुपए में तो खैबर पख्तूनख्वा भी शामिल है ना। तो खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शंस का क्या शेड्यूल है, वो कौन देगा? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब देंगे। हम इंतजार करें 6-4, 4-6, 4-3, 2-3 का कब फैसला का इंतजार करें। खैबर पख्तूनख्वा मैटर नहीं करता क्योंकि दंगल पंजाब का है। और दूसरी बात ये कि फिर जब ये मुज़ाकरात हो जाएंगे, जिसके विच आई थिंक इज एन एक्सरसाइज इन फ्यूटिलिटी, एक्सक्यूज माई पेसिमिज्म, बट मैं इस मुल्क में इतना तो देख ही चुके हैं नसीम, मैं और आपके, हमें पता होता है कि कौन कितने पानी में है और कौन कहाँ जा रहा है। देखें, अगर तो पीडीएम जमातों में से अक्सर का ये राय है कि हमने इलेक्शंस भी करवाने हैं, हमने इस मुल्क में जमहूरियत को फरोग भी देना है, हमने आइन की पामाली नहीं करनी है, हमने पार्लियामेंट को सुप्रीम बनाना है, लेकिन साथ साथ हमने इमरान खान साहब को नहीं इलेक्शन लड़ने देना, उनको हमने पाकिस्तान की सियासत से खत्म करना है। जब बुनियादी बात की ये हो, जिसको कहने में हर किसी को आर है और बड़ा स्ट्रेट है, ये वक्त भी होंगे इलेक्शंस, सब कुछ होगा। मुज़ाकरात में इमरान खान साहब शरीक नहीं होंगे, शहबाज साहब शरीक नहीं होंगे, असद कैसर साहब बार बार मुज़ाकरात की बात कर चुके हैं, लेकिन असद कैसर साहब को खुद जो है वो ज़मान पाक में जाने के लिए 3-3 दिन इंतजार करना पड़ता है। तो ये एक्सरसाइज इन फ्यूटिलिटी है। और दूसरा ये कि मुज़ाकरात के बाद आया कि वो जो कानूनी फैसला है और जो कानून के ऊपर कंटेम्प्ट लगा रहे थे, क्या पीटीआई भी कंटेम्प्ट में आ जाएगी? क्या जमात इस्लामी पे भी कंटेम्प्ट लगेगा कि एक फैसला मौजूद होते हुए आप लोग मुज़ाकरात कैसे कर सकते हैं? इसी डेट पे आप लोग कराएं, फिर मुज़ाकरात करें, आप लोग साथ में ईद इफ्तार डिनर करें, जो मर्जी करें, लेकिन फिर आपको कानून और आइन से फिर हमने तजावुज़ तो कर ही लिया ना। तो फिर जब पार्लियामेंट कह रही है आपको कि हम नहीं करा सकते इस वक्त इलेक्शंस इन वजूहात की बुनियाद पर, लेकिन हमने उनको कंटेम्प्ट लगाना है, लेकिन इमरान खान साहब आज कह दें कि जी हम बातचीत करके कोई रास्ता निकाल सकते हैं, मैं इस पर खुश हूं, तो सुप्रीम कोर्ट भी खुश हो जाएगी। आई मीन ये तासुर बहुत ज्यादा अनफेयर है और इट्स नॉट, इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, and I don't think that anyone should follow it really, because nobody actually is. तो देन नहीं, थोड़ा सा क्लियर कर दीजिएगा, तो फिर क्या फॉलो क्या होना चाहिए? अब जब हम आके खड़े हो गए कि 90 दिन तो गुजर गए और जो डेट भी दिए जैसे आपने खुद का इज 110 डेज, और तो फिर आपको क्या लगता है कि इस सियाको सबाक में सना क्या होगा कॉन्स्टिट्यूशनल? नसीम देखे ना, ये फैसले की तलवार लटका के कंटेम्प्ट से डरा के अगर आप मज़ाकरात करवाएंगे तो फिर मज़ाकरात तो हल ना हुए ना। और मज़ाकरात उन दोनों के दरमियान होते हैं जिनको एक दूसरे की वो माननी है कि दे एग्जिस्ट। यहाँ तो एग्जिस्टेंस ही क्वेश्चनेबल है ना। ठीक है, हर कोई गेट नंबर 4 से आया है, लेकिन क्या ये कहना गलत ना होगा कि इमरान खान साहब को जिस तरह से फैसिलिटेट किया गया, जिस तरह से मनूवर किया गया पूरे जुडिशियल ग्राउंड्स को, पूरे एस्टैब्लिशमेंट के ग्राउंड्स को, पूरे पार्लियामेंट के ग्राउंड्स को, आपने कोई चीज छोड़ी नहीं है, किसी को चीज को हाथ ना लगाओ, आपने हर चीज उनके मुताबिक सेट की थी फॉर द नेक्स्ट 10 years, and now we have to unravel it, and it's becoming undone, and it's impossible to keep sight of what will follow, and I can't predict. लेकिन ये तो कोई हल नहीं है कि आज सुप्रीम कोर्ट कहे कि जी ये फैसला है, उसका कल मुज़ाकरात हो जाए, उसमें बातचीत में आ जाए, तो फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला कहां जाएगा? हैंग्स इन द बैलेंस। तो फिर सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम ना हुई ना, फिर पार्लियामेंट ही सुप्रीम हुई जिसमें से बैठ के मुज़ाकरात किए जाएंगे। सो पहले ये बात मान लें, फिर टेक द फैसला ऑफ द टेबल। जी मजहर, आप बताइए जरा, कमेंट ऑन दिस। सवाल ये है कि आइन पर अमल कराना किसकी जिम्मेदारी होती है? पार्लियामेंट की जिम्मेदारी होती है ना। या तो आप आइन में ये तरमीम कर लें, पार्लियामेंट ये तरमीम कर ले कि 90 रोज़ में इलेक्शन ज़रूरी नहीं होते, ये तरमीम कर ली जाए आइन में, और अल्टीमेटली शायद आपको आगे चल के करनी पड़ेगी। फवाद चौधरी ने कहा भी था कर ले तरमीम की कि अगर सूबाई असम्बलियाँ तहलील हो जाएं तो आइन में क्या लिखा है फिर? तो बुनियादी तौर पे तो बात सुप्रीम कोर्ट तक जानी ही नहीं चाहिए थी, ना ही सुप्रीम कोर्ट को सो मोटो लेना चाहिए था। जब लाहौर हाई कोर्ट में एक चीज़ चैलेंज हो गई थी, वहाँ इंटर कोर्ट अपील भी हो गई थी, उसके बाद सो मोटो बहरहाल समझ में नहीं आता। लेकिन ये सारा मसला कोर्ट तक गया उस वजह से क्योंकि 90 रोज़ में अचानक जब असम्बलियाँ तहलील हुई, उसकी जो भी वजूहात हैं उस पर आप उस पर दो राय हो सकती हैं, लेकिन तहलील के बाद तो आइन में बहुत कैटेगोरिकल लिखा था ना कि 90 रोज़ में इलेक्शन कराने हैं। तो इलेक्शन 90 रोज़ में किसने नहीं कराए?
اور کیوں نہیں کرائے؟ ہم عدلیہ کو ایک طرف ابھی رکھ دیں نا، پہلے تو اس سوال پر آ جائیں کہ الیکشن کمیشن 90 روز میں الیکشن کیوں نہیں کرا پایا؟ اس لیے کہ گورنر صاحب نے اسمبلی ڈیزالو کرنے سے انکار کر دیا تھا، اسمبلی کو الٹیمیٹلی خود ڈیزالو ہونا پڑا، اس کے بعد ایک ہم عدالتی اس میں چلے گئے. چیز یہ کہ بہت سے ڈسپیوٹ ہوتے ہیں، اور یہی سیاست اور جمہوریت کا نام ہوتا ہے کہ ڈسپیوٹ ہوتے ہیں، بہت شدید اختلافات ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی شکل دیکھنا برداشت نہیں ہوتی، لیکن الٹیمیٹلی جو ہے ریزالو ایگری ڈس ایگری پہ آپ مذاکرات کرتے ہیں اور ریزالو کرتے ہیں ایشو کو. ہم نے 77 میں بھی یہ دیکھا، ہم نے اس کے بعد بھی یہ دیکھا، MRD کی فارمیشن بھی دیکھی کہ جہاں اتنی ایکسٹریم پوزیشنز تھیں کہ جی میں ذوالفقار علی بھٹو کے قاتلوں کے ساتھ کیسے بیٹھ سکتی ہوں، لیکن بیٹھے، MRD بنی. MRD پاکستان کی تاریخ کا سب سے طویل اتحاد رہا. تو ہمارے یہاں یہ چیزیں ہوئی ہیں. کون گیٹ نمبر 4 کو چھوڑ دینا، کون گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہے، کون نہیں ہے، سب کے ساتھ ایک ایکسس بیگیج لگا ہوا ہے. کوئی ایسا نہیں ہے جس کو اپنے وقت پہ فیسیلیٹیٹ نہیں کیا گیا ہو. شاید ہی ہمیں کوئی ایسی مثال ہمیں ملے. لیکن اس وقت اس کے علاوہ اور کیا حل ہے؟ یا تو ہم تصادم کی راہ پہ چل پڑیں، جو کہ ہم جا رہے ہیں. عمران خان اسمبلیوں سے نکلتے ہیں، پھر آ جاتے ہیں، پھر اسمبلی میں جانے کی بات کرتے ہیں، پھر اچانک اسمبلیاں تحلیل کر دیتے ہیں، جس کی مجھے کم سے کم آج تک وہ جس طرح عدم اعتماد کی بات ہم کرتے ہیں اسی طرح اسمبلیاں تحلیل کرنے کی منطق. لیکن آئین اجازت دیتا، ایک پولیٹیکل میلٹ ڈاؤن ہے، ایک جو ہے وہ ہم اکنامکلی، پولیٹیکلی، کانسٹیٹیوشنلی، جوڈیشلی ایک ڈس آرڈر ہے. اس کو آرڈرلی کرنے کے لیے اگر پولیٹیکل فورسز تمام تر ڈسپیوٹ کے باوجود مذاکرات کے ذریعے کوئی حل نکالنے کی کوشش کرتی ہے، میں کوشش ہی کہوں گا. ناظرین، گفتگو ہو رہی ہے پاکستان کی سیاست پر. بریک لیتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ ثنا بچا صاحبہ اور مظہر عباس صاحب ہیں. پاکستان کی تاریخ دیکھ لیں اور جس نہج پہ ہم آ کے کھڑے ہیں، اور اس میں بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، دیر آر ملٹیپل کانٹریڈکشنز ہیئر، اور مختلف جو اس میں پلیئرز ہیں سب کی بڑی سخت ویکنیسز ہیں، پرابلمز ہیں، شارٹ کمنگز ہیں. اور زیادہ تو یہ بھی ہم کہیں گے نا ثنا کہ آئین کے بھی مسائل ہیں، اور میرا خیال ہے آپ دونوں یہ مانیں گے کہ دنیا میں ہر جگہ آئین میں ترامیم ہوتی ہیں، کیونکہ آئین کوئی فار ایور نہیں لکھا ہوتا، نئی صورتحال پیدا ہوتی ہے. جیسے ڈیزالو کی اسمبلی پنجاب کی، آئین تو اجازت دیتا ہے، لیکن کیا ہونی چاہیے، کیا نہیں ہونی چاہیے، اور پھر اس کے بعد ایک دن الیکشنز نہ ہوں تو پھر اس کے بعد کیا معاملات ہوں، کہیں جی ریگنگ ہو گئی ہے. تو ثنا اس کو ایڈریس کیجیے گا کہ باوجود اس کے کہ جو سب آپ باتیں کہہ رہی ہیں، something has to be done, and is there another better way that you can identify? دیکھیں نسیم، جو پارلیمنٹ میں سب موجودہ حکومت ہے اور جو ان کے اتحادی ہیں، کیا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آئین توڑ رہے ہیں؟ وہ تو نہیں کہہ رہے کہ وہ آئین توڑ رہے ہیں. وہ تو آرٹیکل 224 کا آپ کو حوالہ دے کے کہہ رہے ہیں کہ پورے پاکستان میں ایک دن الیکشنز ہوں گے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ بھی لکھا ہے آئین میں. آئین میں تو یہ بھی لکھا ہے کہ جب نیشنل اسمبلی کی سیٹ ویکیٹ ہوگی تو 60 دن میں الیکشنز ہوں گے. وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ اسٹے لے لیا گیا ہے. تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آئین ایپلیکیبل کس پر ہے اور کس پر نہیں ہے. اگر ہم اس کا تھوڑا سا تضاد دیکھ لیں تو یہ بڑا آبویس ہے کہ آئین کسی کے لیے ہے جسٹس. دیکھیں نا، جب جسٹس ریاکشنری ہوگا، پالیٹکس ریاکشنری ہوگا، تو پھر آپ پارلیمنٹ سے امید کریں گے کہ ان کے سیاسی مفادات وہ نہ دیکھیں، ان کو بالائے پشت رکھ دیں. ایسے تو نہیں ہوتا نا نسیم. سب پالیٹکس میں آتے ہیں، سب کو اپنا اپنا سوچنا ہے، اور سبھی آئین کے درمیان پیراکار میں رہ کے سوچنا چاہتے ہیں، اسی کے اراؤنڈ اپنی ڈیسیشنز لینا چاہتے ہیں. کوئی بھی آئین توڑنے کے لیے نہیں آتا یہاں پر سوائے ہمارے ڈکٹیٹرز کے. لیکن دیکھیں نا نسیم، عمران خان صاحب ڈکٹیٹر سے کم تو ہے نہیں. ایک مارشل لا کی رول ختم کرنی ہے اس ملک میں. وہ اب ہیں بیسکلی، انفارچونیٹلی وہ ہے ایک پولیٹیکل جماعت. وہ آپ کو کہتے ہیں وہ پولیٹیکل جماعت ہے، لیکن چھوڑ دیں کہ کس کو کس ٹائم فیسیلیٹیٹ کیا گیا.
ہاں میں وہی تو کہہ رہی ہوں نا, یہ بہت, اینڈ ہی از پلیڈ ود پاکستان آئین. مجھے بتا دیں یہ کون کرتا ہے اسمبلیاں تحلیل؟ عوام کے ووٹ کو اس وقت عزت کیوں نہیں دیتے جب آپ بیٹھے تھے؟ آپ کیوں نہیں حصہ بنتے؟ آپ اپنے بیڈ ٹینٹرمز کے لیے آپ نکل کے چلے جاتے ہیں, پھر کہتے ہیں مجھے واپس لے آؤ. پھر آپ یہ بھی دیکھیے جب ٹیرین وائٹ کا کیس آیا سامنے, نسیم, تو انہوں نے جو پوزیشن لی ہے اس میں وہ یہی لی ہے کہ ہم ناٹ اے پبلک آفس ہولڈر. تو جو انتخابات ہو گئے تھے 11 انتخابات جس میں عمران خان صاحب 7 جگہ سے کھڑے ہوئے تھے, اس میں جہاں وہ جیتے تھے انہوں نے اس کو کہا مجھے یہاں سے بھی ڈی نوٹیفائی کر دو الیکشن کمیشن کو. ان کی مرضی پہ چلے گا ڈی نوٹیفیکیشن اور الیکشن. مطلب یہ تضاد تو میں تو آئی کانٹ اوائڈ سیئنگ اٹ. اگر آپ مجھے کہیں کہ یہ نہ دیکھو اور یہ صرف دیکھو تو میں تو نہیں دیکھ سکتی. اگر آپ آئین وائلیشن دیکھ لیں مجھے بالکل. سوری سنا, بات یہ ہے کہ میں نے تو آپ کو شروع میں کہا نا کہ تضاد سے بھرے ہوئے معاملات ہیں, ہر طرف بھرے ہوئے معاملات ہیں, اور اس دفعہ اس وقت ہمیں عمران خان صاحب کے زیادہ نظر آ رہے ہیں بیکاز حال ہی میں ہم نے دیکھا ہے, ایز یو آر سیئنگ, ابھی نکلو اسمبلی سے, بھی واپس آؤ, بھی یہ کرو, بھی وہ کرو, یہ سب کو نظر آ رہا ہے. تو لیکن سب طرف تضادات ہیں نا, یہ تو آپ مانیں گی, ہر طرف تضادات ہیں, چاہے اسٹیبلشمنٹ تضادات ہے نسیم, لیکن ہم ایسے ہی تضادات میں امید رکھتے ہیں نا نسیم کہ ہماری جو سپریم کورٹ ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرے گی. ہم کہتے ہیں کہ فری, فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن اس مسئلے کا حل ہے, اس ہماری پوری سیاست کا حل وہی ہے, ہمارے ملک کا حل وہی ہے. تو مجھے بتا دیجئے فیئر, فری اور ٹرانسپیرنٹ سنوائی کیوں نہیں ہوتی, ٹرائل کیوں نہیں ہوتے؟ the way عرفان قادر صاحب was treated, the way اٹارنی جنرل صاحب was treated, the way آپ نے کسی اور کو بولنے کا موقع نہیں دیا. خیبر پختونخوا پہ آپ نے ان کا جو ہمارے جے یو ایف اے کے وکیل ہیں, سینیٹر ہیں کامران مرتضیٰ صاحب, انہوں نے اپنا وکالت نامہ واپس لینے کے لیے, بیکاز آپ سننے کو تیار ہی نہیں, پارٹی کو نہیں. تو یہ تو کہیں نہیں ہوتا نا. ہاں تو میں وہی کہہ رہی ہوں کہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ ان کو اسد عمر صاحب کو روسٹرم پہ بلا دیں گے. تو مطلب پلیز ڈونٹ ٹیل می دیٹ دیر از نو بائس وین دیر از سو مچ بائس دیٹ اٹ از کلیئرلی شاکنگ. بٹ اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے کہ یہ فیصلہ غیر آئینی ہے یا غیر قانونی ہے. ایک ڈویژن تو موجود ہے سپریم کورٹ کے اندر بھی. اب انہوں نے ہاتھا پائی کی ہے یا کوئی اپنے آپس میں, بہت سیریس ڈویژن ہے کہ ہم نہیں اس کو ڈیفائی کر سکتے. اور حکومت نے وہ فیصلہ جس دن سے انٹرپریٹ کیا ہے اس دن سے وہ اس فیصلے پر قائم ہے کہ 4-3 کا فیصلہ ہے. ان کی پوزیشن نہیں ویور ہوئی ہے. یہاں پر نئے بینچز بھی بنتے ہیں, یہاں پر جو ایکٹ بننے سے پہلے اس کو قبل از وقت روکنے کی بھی فیصلے آ جاتے ہیں. تو یہ تو obviously encroaching on someone else's space ہے, and obviously you are overstepping and you are overstaying your welcome. تو پھر آپ کے ساتھ وہی ہوگا پھر جو ہو رہا ہے. اور میں آپ کو بتا دوں, پیسے آئے نہ آئے, آپ سیکیورٹی اداروں کو جب لکھیں گے نا کہ آپ سیکیورٹی دیں, وہ بھیجیں گے کابینہ کو منظوری کے لیے, اور اس کا کابینہ منع کر دے گی. دس ول بی دیٹ. یہ بات بڑی سمپل ہے. سو نو, آئی ایم ناٹ لوزنگ مائی نروز اوور اٹ. اٹس ویری سمپل.